تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ وہ پہاڑ صفاتی تجلی برداشت کر سکا نہیں، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو قرآن پاک بھی اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو یہ بھی برداشت کر سکتا نہیں تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب انور اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط بنایا ہوگا کہ اس سینے پر، اس قلب پر قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، اور نبی پاک اس قرآن پاک کو برداشت کرتے تھے، اور ان کی برکت سے قیامت تک جتنے حافظ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو بھی اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ یہ انسان کی طاقت سے باہر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ دنیا کی کوئی ایک کتاب اس طرح کوئی تلاوت نہیں کر سکتا جس پر زبر بھی لگا ہو، زیر بھی لگا ہو، پیش بھی لگا ہو۔ آسمانی کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، وہ اس طرح تلاوت نہیں ہوتی تھی، اس طرح یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا کہ لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسروں نے سازش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے بہت سازش کی، قرآن پاک چھپائے، اس کو بدلنے کی کوشش کی، کیا کچھ کیا، لیکن ایک زبر ایک زیر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، یہ قیامت تک رہے گا، کوئی اس کو آگے پیچھے کر سکتا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے، یہ کل قیامت میں اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن پاک اس شخص کی شفاعت کرے گا اور یہ کہے گا، یا اللہ یہ رات میں مجھے پڑھتا تھا، یہ کھڑا ہو کر مجھے سنتا تھا، یہ قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، حدیث شریف میں جس کا ذکر آیا ہے کہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، حاجی شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، لوگ ماننے پہ آئیں تو ساری شفاعت کو مان لیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ان کو جانتے ہوں گے۔ سب کی شفاعت مان رہے ہیں، وہ نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے، پر اس کے لیے جو مانتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے لیے ہے جو مانتا ہے، جو مانتا نہیں ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اور جو شفاعت جو مانتے ہیں، ہم شفاعت بالمحبت مانتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ شفاعت کریں گے یہ اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ نبی پاک بھی جو شفاعت فرمائیں گے وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، وہ شفاعت بالمحبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کو حکم دے گا جاؤ دوزخ میں، نبی پاک اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اللہ سے جھگڑا کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اجازت ملے گی، اذن ہوگا، نبی پاک کو اجازت دی جائے گی۔ شفاعت بالمحبت مانتے ہیں، شفاعت بالجبر مانتے نہیں ہیں۔ یہ زبردستی کی شفاعت نہیں ہے، اس کی اجازت دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دینے والا ہے تو میں اور آپ اس کا انکار کر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف عطا کیا، چند دن باقی رہ گئے، یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے رکھوائے تھے، کوئی اناج کی کمی نہیں تھی، کوئی روزے رکھتا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو نہیں رکھتا اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے روزے رکھوائے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ سال کے اندر اگر بندہ اس طرح 30-40 دن گزارے، 12 گھنٹے فاسٹنگ رہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے وہ بھوکا رہے، اس کے جسم سے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
انسان کے جسم میں فاسد مادے اور جو چربی جمع ہو جاتی ہے، بیڈ کولیسٹرول، جب انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر وہ جلنا شروع ہوتا ہے. جب وہ جلنا شروع ہوتا ہے تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں. آج سائنس مان رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کو کس طرح رکھنا ہے. یہ ہماری بھلائی کے لیے روزے رکھوائے گئے، اور اس لیے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے. اللہ والوں نے، علماء کرام نے کچھ باتیں قرآن و حدیث سے نکالی ہیں جن پر اللہ اس کے رسول نے بہت زور دیا ہے. وہ کچھ باتیں ہیں، اگر میں اور آپ اس کو اپنا لیں، اگر اپنائی ہوئی ہیں، اس کو پابندی سے پکڑ لیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، انسان فلاح میں آ سکتا ہے، اس کو کامیابی مل سکتی ہے، اس کے اندر سے فساد نکل سکتا ہے، اور وہ جنت کا مسافر بن سکتا ہے. سب سے پہلی بات جس پر قرآن و حدیث نے زور دیا ہے وہ ایمان لانے پر دیا ہے. انسانوں کو مخاطب کیا گیا، بار بار بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہوگا. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. دنیا میں اگر اسے کلمے کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی یہ قبر میں جائے گا اس کو اس کلمے کا، اس ایمان کا فائدہ نظر آئے گا. اگر ایسا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کھاتے پیتے اور جو کافر ہوتے وہ بھوکے مر جاتے تو پھر تو وہ تو ایمان لے آتے، وہ تو ایمان لے آتے. لیکن اللہ نے دنیا میں ایسا ایک نظام بنایا ہے، اس کو خبر دے دی ہے. اور دنیا میں دیکھو تو کافر مشرک مسلمانوں سے زیادہ مزے میں ہے. ان کے علاقے دیکھو، سب کچھ دیکھو، اللہ نے ان کو کیسا رکھا ہوا ہے. کیونکہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. مچھر کا پر کیا ہوتا ہے؟ اتنی بھی حقیقت نہیں ہے، ورنہ یہ کافروں کو نہ دیتا. آج جو وہ مزے کر رہے ہیں اس کی حقیقت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے. جو کافر ہے، مشرک ہے، جو کافر ہے دنیا میں جتنے اچھے کام کر لے اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں جنت کا تصور، کوئی نعمت کا تصور ایمان کے بغیر نہیں ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات جو علماء نے نکالی، ایمان لانے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرنا، کہ ہم سے ایمان چھن نہ جائے. شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ ایمان چھین لے. وہ بڑی کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے کہ انسان سے ایمان کو نکال لے. اس کی کوشش ہوتی ہے یہ. ایک تابعی کہتے ہیں میں 70 صحابہ سے ملا، میں نے ان کو ایک ہی ٹینشن میں دیکھا. وہ 70 صحابہ وہ ایک ہی ٹینشن میں رہتے تھے، یار دنیا سے جائیں نا تو ایمان سلامت لے کر چلے جائیں. ان کو ایک ہی فکر ہوتی تھی. تو قرآن و حدیث نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ایمان کی حفاظت پر دیا ہے. اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو بچا کر رکھنا ہے. کتنے لٹیرے ہیں ایمان کے. اور شیطان کو ایک بات پتہ ہے، اب جو کلمہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، زبان سے بھی کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. شیطان کو ایک بات پتہ ہے، انسان جتنے روزے رکھ لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، اگر اس کے اندر اللہ رسول کی تعظیم نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بے ادبی ہے، کہ نماز روزہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے. شیطان نے 6 لاکھ برس عبادت کی تھی، 6 لاکھ برس زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اتنی اس نے عبادت کی. اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے. وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تعظیم کروانا چاہتا تھا. شیطان نے نہیں کی، شیطان نے نہیں کی. اللہ نے اس کو کہاں اٹھا کر پھینکا.
وہ اللہ کو آج بھی مانتا ہے، وہ اللہ کو آج بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شیطان کو پتہ ہے